فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ اسکول ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ٹیچرز اہلیتی امتحان ٹیٹ 2024 کا ریاست بھر میں آغاز عمل میں آیا۔ پہلی مرتبہ یہ امتحان کمپیوٹر پر مبنی طریقہ کار کے ذریعے آن لائن منعقد کیا جا رہا۔ ٹیٹ امتحان 2 جون تک جاری رہے گا، جس میں روزانہ 2 سیشنز ہوں گے۔ جاریہ سال 2,86,386 افراد نے اس امتحان کے لیے درخواستیں داخل کی تھی، جن میں 48,582 ان سروس اساتذہ بھی شامل ہیں۔ پہلے پیپر کے لیے 99,958 افراد نے درخواست داخل کی اور دوسرے پیپر کے لیے 1,86,428 افراد نے درخواست داخل کی۔ مجموعی طور پر 80 امتحانی مراکز قائم کیے گئے، جن میں میڈچل ملکاجگری ضلع میں سب سے زیادہ 25 مراکز شامل ہیں۔ رنگا ریڈی ضلع میں 17 مراکز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پولیس نے امتحانی مراکز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات 24 مئی سے 3 جون تک ہونے والے ہیں۔ اس مدت کے دوران امتحانات روزانہ 2 سیشن میں منعقد ہوں گے۔ سال اول کے طلبہ کے لیے امتحانات کا آغاز صبح 9 بجے سے ہوگا اور دوپہر 12 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ انٹر سیکنڈ ایئر کے طلبہ کے لیے امتحانات دوپہر 2:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک منعقد ہوں گے۔ پریکٹیکل امتحانات 4 جون سے 8 جون تک منعقد ہوں گے۔ انٹر فرسٹ ایئر انگلش پریکٹیکلز ٹیسٹ 10 جون کو صبح 9 بجے سے منعقد کیا جائے گا۔ 11 جون کو صبح 10 بجے سے ماحولیاتی تعلیم کا امتحان ہوگا۔ اخلاقیات اور انسانی اقدار کا امتحان 12 جون کو لیا جائے گا۔ تمام طلبہ جنہوں نے امتحان کی فیس ادا کر دی ہے، وہ انٹر بورڈز کے آفیشیل ویب سائٹ سے اپنے انٹرمیڈیٹ ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر صحت عامہ کے تئیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ڈائگنوسٹک سسٹم کا آغاز BRS کے دور حکومت میں کیا گیا تھا تاکہ ریاست کے عوام کو مفت طبی معائنے کی سہولت فراہم کی جا سکے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کانگریس حکومت نے اقتدار میں آنے کے 5 ماہ میں ہی اس نظام کو نقصان پہنچایا۔ ہریش راؤ نے ٹویٹ کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ ریاست میں تمام سرکاری تشخیصی مراکز غیر کارگر ہو چکے ہیں اور عملے کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا کہ کے چندر شیکھر راؤ کے دور حکومت میں ریاست بھر میں 36 تشخیصی مراکز قائم کیے گئے تھے اور 134 قسم کے طبی معائنے دستیاب کروائے گئے تھے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ لاکھوں غریب اور عام آدمی کے لیے بغیر مالی بوجھ کے معیاری طبی معائنوں کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے تشخیصی مراکز اب بد انتظامی کا شکار ہو گئے ہیں اور عملے کو 6 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں دی گئی۔ تلنگانہ حکومت نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی سفارش کی اساس پر کالیشورم پروجیکٹ کے میڈی گڈھا بیرج کی مرمتی کرانے کا کام کا منصوبہ رکھتی ہے۔ مانسون سیزن کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اس بیرج کے مرمتی کام شروع کرنے کا فیصلہ لے سکتی ہے۔ توقع ہے کہ یہ فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں لیا جائے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اب لگتا ہے کہ محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مانسون کے دوران بیرج کو مزید نقصان پہنچنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ مرمتی کاموں کے سبب آبپاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے بیرج میں پانی کے ذخیرے میں مدد ملے گی۔ اس مسئلے پر کابینہ کے اجلاس میں غور و خوض کیا جانے والا تھا، مگر الیکشن کمیشن کی اجازت نہ ملنے پر کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا اور NSDA نے حالیہ دنوں حکومت کو عبوری رپورٹ پیش کی، جس میں میڈی گڈھا اور سنڈریلا بیرجز کے تباہ حصوں کی مرمت کرانے، ان بیرجز کو عارضی طور پر کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ اہم ڈھانچے میں گزشتہ سال اکتوبر میں میڈی گڈھا بیرج کے ستون زیر آب آ گئے تھے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ کابینہ اجلاس کے انعقاد کی مشروط منظوری دی اور کمیشن نے واضح کر دیا کہ لوک سبھا انتخابات کے عمل کی تکمیل تک حیدرآباد مشترکہ دارالحکومت اور کسانوں کے قرض معافی سے مربوط امور کو مؤخر کرنا چاہیے۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس شیڈول کے مطابق منعقد ہونے والا تھا، مگر الیکشن کی جانب سے اجازت نہ ملنے سے اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ انتخابی پینل نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کو صرف ان امور پر غور و خوض و فیصلہ کرنا ہوگا جو ابھرنے والے نیچر اور شیڈول کے مطابق مقررہ وقت
وقت میں نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں صرف ابھرنے اور ہنگامی مسائل و امور پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ان فیصلوں کو 4 جون تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ کابینہ کے اجلاس میں انتخابی عمل میں شامل کسی بھی عہدیدار کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ لوک سبھا انتخابات اور کونسل کے حلقہ نلگنڈا ورنگل گریجویٹ کے ضمنی انتخاب کے سبب نافذ مثال ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے یہ شرائط عائد کیے گئے۔ کونسل کا ضمنی الیکشن 27 مئی کو مقرر ہے۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و سابق MLA سید احمد پاشا قادری نے مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور سید متین علی شاہ قادری کے ہمراہ کاروان حلقہ بنڈی کے تحت محمدیہ مسجد، حکیم پیٹ، کنٹا میں، حیدرآباد، اورنگ آباد اور کشن گنج میں مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابات میں کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی ہے۔ اس دوران ان کے ہمراہ پارٹی کے کارپوریٹر، مجلسی پارٹی پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکن موجود تھے۔ خود کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایڈیشنل سیکرٹری بتانے والے شاطر ملزم کو سائبر کرائم ٹیم حیدرآباد نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے پریس نوٹ کے مطابق ایک رکن اسمبلی کے پرسنل سیکرٹری کی شکایت پر ٹی بالاجی نائیڈو عرف مالا ریڈی عرف داسری انل کمار کو سائبر کرائم ٹیم نے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے خود کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایڈیشنل سیکرٹری بتایا اور کانگریس کی نئی حکومت آنے کے بعد قرض کی اسکیم بتا کر 100 افراد سے فی کس 3,600 روپے جملہ 3,60,000 روپے وصول کے لیے ملزم کے خلاف تلنگانہ میں دھوکہ دہی کے جملہ 37 کیسز درج ہیں۔ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ سے تعلق رکھنے والے گوپی نے تاریخ بنائی ہے۔ وہ بلو اوریجن مشن پر جانے والے پہلے ہندوستانی خلائی سیاح بن گئے۔ نظام شمسی میں موجود کرۂ ارض خلا سے نیلی نظر آتی ہے کیونکہ اس کی 2/3 سطح پانی سے ڈھکی ہوئی ہے، اس لیے اس کو بلو پلانٹ کہا جاتا ہے۔ امریکی کمپنی بلو اوریجن کا مقصد کرۂ ارض کی مختلف طریقوں سے حفاظت کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انسان خلا کے وسائل سے بھرپور استفادہ کرے۔ یہ کمپنی اس مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے۔ گوپی ایک تاجر کے ساتھ ساتھ پائلٹ بھی ہیں جس نے ایک سیاح کے طور پر خلا میں جانے والے پہلے ہندوستانی بن کر تاریخ رقم کی۔ گوپی نے کہا کہ وہ اس مشن پر کافی خوش ہیں کیونکہ ان کو خلا میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ یہ مشن ہندوستانی نژاد اور دیگر قابل ذکر خلا بازوں جیسے کلپنا چاولہ، سنیتا ولیمز اور دیگر کی وراثت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سب نے امریکی پرچم کے تحت پیشہ ور خلا بازوں کے طور پر خلا میں سفر کیا۔ ملک میں 5ویں مرحلے کی پولنگ ہوئی۔ اس دوران اتر پردیش کے جھانسی میں ایک خاتون ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ پر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ اس کا ووٹ پہلے ہی کسی نے ڈال دیا تھا۔ خاتون کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا۔ لوگ سوال پوچھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا نام ہے ماتا جی آپ کا؟ کہاں رہتی ہیں؟ بڑا گاؤں میں۔ آج کیا ہوا؟ آج ووٹ ڈالنے نہیں دیا، میں آئی ووٹ ڈالنے، ہاں، ڈالنے نہیں دے رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بول رہے آپ کی ڈال چکا ہے کوئی، ووٹ ڈل چکا ہے آپ کا اور آپ نے ووٹ نہیں ڈالا ہے؟ نہیں ڈالا۔ آپ نے جانکاری کی اس کی کہ ووٹ کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں؟ آپ کا کون ڈال گیا پتا ہے پتہ کچھ؟ نہیں ہمیں۔ راجستھان میں جھلسا دینے والی گرمی اور لو کا دور جاری ہے اور 22 مئی سے تیز لو چلنے کا امکان ہے جس سے پورے ہفتے کوئی راحت ملنے کی امید نہیں۔ جے پور کے موسمیاتی مرکز کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں میں موسم میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری تک اضافے اور گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا خوبی امکان ہے۔ اور بیکانیر، جے پور، بھارت پور، کوٹا ڈویژن کے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 سے 46 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا اور گرمی کی لہر گزشتہ 3-4 دنوں سے جاری ہے اور اگلے 2 سے 3 دن موسم میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ ریاست میں جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 سے 46 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اب 22 سے 24 مئی تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 سے 48 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ریاست میں 21 مئی تا 22 مئی تک تیز لو برقرار رہنے کا امکان ہے جو اگلے 7 دنوں تک جاری رہے گا۔ اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ تیز ہوا چلنے کا امکان ہے۔
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 2021 से इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर थे। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद के एक मजहबी घराने में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी खदामत पसंद सियासतदान, इस्लामी कानून दान और मुसन्निफ भी थे। इब्राहिम रईसी ने मजहबी तालीमात का आगाज खुम के मदरसे से किया। वो 20 साल की उम्र में ही ईरान के अदालती निज़ाम का हिस्सा बन गए। कर्ज शहर के प्रोसिक्यूटर नामजद होने से लेकर हमदान और फिर तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने। वहां से जुडिशल अथॉरिटी के नायब सरबराह और फिर 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। 1988 में इब्राहिम रईसी इस प्रोसिक्यूशन कमेटी का हिस्सा थे जिसने मुल्क भर में बेशुमार सियासी कैदियों को सजाए मौत सुनाई। 2017 का सदारती इलेक्शन वो इत्तेदाल पसंद सदर हसन रूहानी से हार गए। ताहम दूसरी मरतबा 2021 में वो 62.9% वोटों से ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। इख्तिदार के 1 साल बाद ही इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज का सामना करना पड़ा। खारिजा पॉलिसी में इब्राहिम रईसी इलाकाई खुद मुख्तारी के हामी माने जाते थे। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की हिमायत की और कहा कि अफगान सरहद के तरफ दाइश जैसे किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने शाम के साथ स्ट्रेटेजिक राब्ता मुस्तहकम के यमन में सऊदी नाकाबंदी की शदीद मुखालिफत की, यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत का ऐलान किया। 2023 के दौरे चीन में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के नतीजे में दोनों मुल्कों ने 20 मुआहदे किए और कुछ ही दिन बाद इब्राहिम रईसी की क़यादत में ईरान और सऊदी अरब ने 2016 से मुनक़ता सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान में अज़रबैजान की सरहद के करीब एक हेलीकॉप्टर के हादसे में मुल्क के सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। सदर रईसी के इंतकाल की तस्दीक होने के बाद मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के अफसोसनाक इंतकाल पर गहरा दुख और सदमा पहुंचा। हिंदुस्तान ईरान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ मेरी दिली ताज़ियत। हिंदुस्तान दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि 16 ज़िलक़दा बमुताबिक जुम्मा 24 मई 2024 से उम्रा परमिट का इजरा बंद किया जाएगा, जिसका सिलसिला 20 ज़िलहज तक जारी रहेगा। वज़ारत का कहना है कि सिर्फ हज परमिट रखने वालों को ही मक्का जाने की इजाज़त होगी। और अक्कास रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से हज सीजन के हवाले से आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए अंदरून मुमलिकत से मक्के मुकरमा आने वालों के लिए परमिट लाजमी करार दिया गया है। परमिट के बगैर सिर्फ वो गैर मुल्की इन दिनों मक्के मुकरमा जा सकते हैं जिनका इकामा मक्के मुकरमा शहर से जारी किया गया। बगैर परमिट के जो भी मशायर मुक़द्दसा मक्के मुकरमा, हरमैन, रेलवे स्टेशन, मक्के के दीगर इलाकों या हज के मुकामात पर मौजूद होगा, इस पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం,
సంతాన ప్రాప్తి ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.